بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام فور نیوز ود خواجہ صاحب کے ساتھ میں ہوں خواجہ عدنان۔ آج کی خبروں میں شامل کریں گے کہ پاکستان کو کس معاملے میں تحفظات ہیں۔ دوسری خبر شامل کریں گے کہ بیت المقدس میں ہزاروں افراد نے جو ہے وہ نماز تراویح ادا کی۔ اس کے علاوہ خان صاحب رو رہے ہیں، کرلا رہے ہیں، کسی طریقے سے خان صاحب این آر او مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم خبروں میں شامل کریں گے کہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کسی ایک دو پاکستانی کے لیے نہیں ہے، ہزاروں پاکستانیوں کے لیے ہے۔ تو چلتے ہیں جناب اپنی پہلی خبر کی طرف کہ ناظرین، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ غزہ امن معاہدے کے لیے واشنگٹن میں پہنچ چکے ہیں، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ پاکستان کی طرف سے ایک تحفظ کا جو ہے وہ اعادہ بھی کیا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان کسی صورت میں بھی جب غزہ امن معاہدے میں اپنی افواج کو بھیجے گا تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جو ہے وہاں پر جو سٹرگل کر رہی ہے ایک جماعت آزادی کے لیے حماس، تو وہ ان کو ڈسارم کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں کیا جائے گا، اور اس چیز سے جو ہے وہ تمام جتنے غزہ ممبران ہیں ان کو وہاں پہ اعتماد میں لیا جائے گا کہ خالصتاً جو مسلم ممالک کی وہاں پہ افواج جائیں گی وہ وہاں پہ صرف اور صرف امن کی خاطر جائیں گی، نہ کہ ون سائیڈڈ ہو کے وہاں پہ دوبارہ کوئی ایسا جنگ کا ماحول بن جائے۔ تو اسرائیل کی تو ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہاں پر حماس کے جتنے لوگ ہیں، یا جتنے لوگ حماس کے لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سیف جگہ پہ رکھا ہوا ہے، ان کے بڑے سارے قائدین جو ہیں ان کو اسرائیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو آج تک حماس کی جو مغربی پٹی ہے اس کے اوپر اگر نہیں کر سکا، اسرائیل قبضہ نہیں کر سکا، تو اس کی وجہ ہی حماس ہے۔ اگر آج ان کی سٹرگل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی، خدا نہ خواستہ، تو یہ اسرائیل جو ہے وہ سارے کے سارے غزہ پر قبضہ کر چکا ہوتا، اور اپنی مرضی سے جو اس کی تجارتی نہر جو ہے وہ بنانا چاہ رہا ہے مشرق کے وسطی کی طرف اور مغرب کی طرف، تو وہ بنا دیتا۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور لوگوں کو اس چیز کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ہم جو غزہ امن کے لیے اپنی فوج بھیجے گا تو اس کا مقصد جو ہے وہ حماس سے جو ہے اس کو ڈسارم کرنا ہوگا۔ تو یہ پاکستان نے بڑا مدلل ایک قسم کا یہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ بنا لیا ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان جو ہے اس کی فوج جو ہے اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ خان کا جو ہے نا، مجھے جو لگتا ہے اس وقت خان رو رہا ہے۔ خان تو ایک دن کے لیے بھی جیل میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ حال ہی میں خان کی جو بیوی ہیں بشرا بی بی، ان سے ان کی بہن کی ملاقات کروائی گئی، اور ان کی بہن نے آتے سارے ہی جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں کے کانوں میں یہ ڈال دیا کہ خان جو ہے وہ مر رہا ہے، خان جو ہے وہ کانپ رہا ہے، اور خان کہہ رہا ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا، یہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو یہ میری زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان کی بہنیں آ کے جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جناب خان کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ دوسری طرف پارٹی جو ہے، پارٹی اور ان کے الائی جو ہیں وہ اس چیز کا وزن نہیں اٹھانا چاہتے، اور وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب وہ ناصر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اچکزئی صاحب بھی انہوں نے کہا جی ایک مہینے کے لیے جو ہے رمضان المبارک کی خاطر جو ہے ہم اپنے دھرنے ختم کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ پلان کرنا پڑے گا کہ ہم رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے نئی تحریک کا آغاز کریں گے۔ اور اس کے بعد دوسری طرف جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے جو ہے وہ آزادی فورس بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طریقے سے خان صاحب کی آنکھ کا فال فلیگ، آنکھ کا جو ہے وہ رونا رویا گیا تھا، اسی طریقے سے یہ کوئی نہ کوئی رونا آگے لے آتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر یکم رمضان المبارک سے پہلے خان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ خان جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، خان بیمار تھا، خان کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو چکی تھی، تو اب کیا ایک ماہ کے لیے خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو یہ بس ان کی ہر کوشش جو ہے وہ اس چیز پہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ خان کو جیل سے نکالے۔ اور بھائی آپ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں کا سامنا کریں۔ کیا میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ عدالتوں میں نہیں دی گئی؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا رونا رویا تھا؟ ہاں، اگر ان کی بیماری کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ ہی کا جو میڈیکل جو آپ نے جو تشکیل ٹیم دی تھی، اسی میڈیکل ٹیم نے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی بیماری کا بتایا تھا کہ یہ بالکل درست ہے۔ اب خان صاحب کی بیماری کا یہ ہے کہ وہ ان کے جو وکیل جو ہیں وہ جاتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں جی، خان صاحب کہتے ہیں جی میری آنکھ جو ہے وہ 70% خراب ہے۔
اب جب عدالت کے کہنے کے اوپر ان کا علاج شروع کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی کہ وہ 85% جو ہے وہ آنکھ بالکل درست ہے اور 15% جو ہے وہ نظر جو ہے ویک ہے. تو 15% نظر کا خراب ہونا تو یہ ایج فیکٹر ہوتا ہے. ہر کسی شخص سے آپ پوچھ لیں کہ جو 70 سال کا ہوگا اس کی 15 نہیں بلکہ 30% اس کی نظر جو ہے وہ خراب ہوگی. تو یہ جو فورس بنا رہے ہیں خان صاحب کی ذاتی کی، تو یہ بھی جو ہے ان کا فال فلیگ سارا سسٹم چلے گا اور یہ سارے کا سارا جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ جیو نیوز کے ایک پروگرام میں یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ خود نہیں چاہتے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر نکلیں. یعنی کہ جب 26 نومبر کا جو ان کی سٹرائک تھی جس میں انہوں نے اسلام آباد میں جو ہے وہ دعویٰ بولا تھا، تب حکومت جو ہے وہ بالکل سیریس تھی اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں وہ چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے ان کا معاملہ جو ہے ختم ہو اور پاکستان کے اندر امن آئے اور کسی طریقے سے بھی جو ہے سیاست کے اندر استحکام آنا چاہیے. لیکن یہ ایسے جلے ہیں کہ میرے خیال سے ان کو نہ تو یہ نااہل تھے حکومت چلانے میں بھی، پھر یہ نااہل ہوئے اپنی اپوزیشن کرنے میں بھی، اب یہ نااہل ہو چکے ہیں کہ یہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ایسی نہیں چلا سکتے تحریک. تو تحریک ٹوٹلی فلاپ ہو چکی ہے اور ان کا ہر کام جو ہوتا ہے وہ فال فلیگ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ بیت المقدس کے اندر کل ہزاروں افراد جو ہیں وہ امڑ آئے. ایک سمندر تھا جنہوں نے نماز تراویح ادا کی ہے. اسرائیل نے اس چیز کے اوپر پابندی لگا رکھی تھی کہ ہم بیت المقدس کے اندر جو ہے یا اس کے احاطے کے اندر لوگوں کو نماز تراویح ادا نہیں کرنے دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا بڑا جذبہ تھا، ایمانی جذبہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ جوک در جوک جو ہے وہ صبح سحری کے وقت جو ہے وہ آئے اور انہوں نے نماز تراویح جو ہے انہوں نے ادا کی. تو یہ اسرائیل کی جو جتنی کوشش تھی یہ اس کو روک نہیں سکے. دوسری طرف یہ ہے کہ روزنامہ جو قدس کے مطابق جو ہے وہ مساجد جو ہے وہ غزہ کی جو ہے وہ تقریباً 90% جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا ہوا ہے. لیکن مسجد جو ہے وہ مساجد جو ہے شہید ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے شہید مسجد جو ہے مساجد جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ نماز تراویح ادا کی ہے. اور ایسے ہزاروں خاندان ایسے ہیں جنہوں نے تباہ شدہ گھروں کے اندر جو ہے وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں اور رمضان المبارک جو ہے وہ وہاں پہ گزارنے کے لیے مجبور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ غزہ امن کے لیے جو دنیا کوشش کر رہی ہے وہاں پہ امن لایا جائے اور ان لوگوں کو دوبارہ وہاں پہ آباد کیا جائے. اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی جس کا میں نے ذکر کیا ہے 26,000 سے زائد پاکستانی ایسے ہیں جن کے لیے یہ خوشخبری ہے. ان کو جو ہمارے کونسل جنرل ہیں ظہور احمد صاحب انہوں نے خوشخبری سنا دی ہے اور اس کو رپورٹ جو کیا ہے وہ صدر ہیں پی ایف یو کے افضل بٹ صاحب کے مطابق کہ 26,000 سے زائد ایسے پاکستانی جن کے پاس کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان سے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ یورپ میں آئے اور جب انہوں نے یہ سنا کہ ابھی 2026 کے اندر جو ہے وہ امیگریشن اوپن ہو رہی ہے تو وہ لوگ جو غیر قانونی طریقے سے تو آئے ہیں، یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے. حال ہی میں میری حسن اقبال صاحب سے جب ملاقات ہوئی میڈرڈ کے اندر تو میں نے انہیں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ سر سب سے پہلے آپ پاکستان سے ڈنکی کے سسٹم کو ختم کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ڈنکی لگا کر لوگ یورپ کی طرف آتے ہیں تو ترکی یا جو سمندر ہے اٹلی کا سمندر ہے یا اسپین کا سمندر ہے یہاں سے بھی ان کو ریڈ کراس والے پکڑتے ہیں یا پھر پولیس ان کے خلاف کبھی کسی جگہ پہ کاروائی کرتی ہے. ایسا اسپین نے تو آج تک اسپین پولیس نے کبھی ایسی کاروائی نہیں کی کیونکہ وہاں پر 24 آورز جو ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ریڈ کراس کی ٹیمیں موجود ہوتی ہیں اور ان لوگوں کو پکڑ کر ان کی جان بچاتی ہیں جو کہ سمندر کے ذریعے جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے یورپ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ عرض کی تھی کہ آپ کسی طریقے سے ان چیزوں کے اوپر سختی کریں. یہ بڑی بےزتی کا باعث بنتا ہے، یہ پاکستانیوں کے لیے بڑی بےزتی کا باعث بنتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک روزگار کی خاطر جو ہے وہ غیر قانونی طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اپنی جان اور اپنی مال کو بھی کھو دیتے ہیں. تو بعض اوقات ماں باپ جو ہوتے ہیں پاکستان میں وہ تو بڑے شوق سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ڈنکی کے لیے بھیج دیتے ہیں اور ڈنکی کے لیے بھی آج کل جو ہے وہ 60 سے 70 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے وہ روکنا چاہیے تاکہ یہ دنیا میں کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث نہ بنے. دوسری طرف یہ بڑا اچھا قدم ہے کہ جو 26,000 سے زائد لوگ جو تھے جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھے کسی قسم کے بھی، بالکل وہ وائٹ پیپر کے طور پہ یہاں پہ موجود تھے، ان کو جو جنرل کونسلر جو ہے ظہور احمد صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ پاکستان امبیسی سے رابطہ کریں اور ان کو ہر طرح کی ان کی مدد کی جائے گی اور ان کو ایک خاص قسم کا جو ایسا پیپر دیا جائے گا جس کی بنا کے اوپر
وہ اپنا ایک پاسپورٹ بنوا سکیں گے، اور ان کی ایمبیسی مدد کرے گی پاکستان میں ان کے برتھ سرٹیفکیٹ اور ان کے جو برتھ سرٹیفکیٹ کے بعد جو ان کے جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہیں ان میں بھی جو ہے وہ ایمبیسی جو ہے ان کی مدد کرے گی. تو یہ بہت اچھی چیز ہے پاکستانیوں کے لیے. دراصل یہ 26,000 لوگوں کا معاملہ نہیں ہے دوستو، یہ 26,000 خاندانوں کا معاملہ ہے. اس کو 26,000 خاندان جو ہیں اس سے جو ہے وہ سرخرو ہوں گے. تو یہ بہت اچھا قدم ہے، اور اس میں خصوصی طور پر جو ہے وہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ساکھدار صاحب کا، کہ شاہ ساکھدار صاحب کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیا اور کہا کہ کوئی بھی پاکستانی، ایک بھی پاکستانی جو ہے وہ اسپین کے اندر یعنی کہ پیپر لینے سے قاصر نہ رہے. تو یہ ان کے لیے ہمیں گڈ وشز کرنی چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا. اب کل دوبارہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.